الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ایک باادب انسان ہی انسان کہلا سکتا ہے، بے ادبی انسان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ انسان کہلا سکے۔ اس لیے سب سے زیادہ آداب پر توجہ دلائی جاتی ہے، اور سلوک میں چلنے والوں کے لیے تو ادب بنیادی چیز ہے۔ اس کے بغیر وہ سالک اللہ کی محبت و معرفت پا ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی تو ایک ہونا چاہیے جس کے سامنے جا کر ہم بھیگی بلی بن جائیں، خاموش رہ جائیں، انسان بن جائیں، سب جگہ دندناتے پھرنا، سب جگہ منہ مارنا، ہر ایک کی بات کا جواب دینا، ہر ایک سے لڑ لینا، ہر ایک کا دماغ خراب کرنا، یہ جو عادت بد اخلاقی والی عام ہوتی جا رہی ہے، کہیں تو آ کے انسان بنے جیسا رہنا، کسی نہ کسی کے در پہ آ کے، کسی نہ کسی کے خانقاہ میں یا کسی نہ کسی بزرگ کی جوتیوں میں آ کے شریف بننے کی کوشش کرتے رہنا، تاکہ دوسرے انسانوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ کھانے کے آداب کی رعایت نہ کی جائے تو اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ کھانا جو برتن میں کھاتے ہیں اور کلاتے ہیں، پورا برتن پھیل جاتا ہے، پورے ہاتھ میں دانے لگ جاتے ہیں، انگلیاں پوری کھانے سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کوئی شرافت اور اخلاق اور اچھے انسان ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ساری بیماری تب آتی ہے کہ انسان جب بڑے بڑے نوالے کھاتا ہے، چھوٹے نوالے لے، ایک طرف سے کلائے، آہستہ آہستہ کھائے، تو یہ جانوروں کی سی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ جانور چارہ چرتے ہوئے ایک طرف سے تھوڑا تھوڑا نہیں چرتا ہے، جدھر چاہے ادھر منہ مارتے رہتا ہے، کوئی سلیقہ نہیں رہتا۔ وہی عادت بعض لوگوں میں کھانے کی رہتی ہے۔ پانی پینے کے سلسلے میں ہدایات: جب پانی پینے لگیں تو بسم اللہ کہنا، اور جب پی کر منہ سے برتن ہٹا دیں تو الحمدللہ کہنا۔ بہت بڑی نعمت ہے پانی، صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے قدر سے اسے پیا جائے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے دنیا کا کتنا بڑا طبقہ محروم ہے۔ پانی آرام سے پینا اور ایسے پینا کہ پینے کی آواز نہیں آنا، چاہے کھانے چبانے کی ہو یا پانی پینے کی ہو۔ جہاں آواز آتی ہے تو وہ بے شرمی ہے، بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ بہت سے طلباء ہیں، بچے ہیں، بلکہ بڑے لوگ بھی ہیں، جب کھاتے اور چباتے ہیں تو چاونے کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہ انسانوں کا کھانا نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھانا ہے۔ آواز بند کرنے کے لیے منہ بند کر کے، ہونٹ بند کر کے کھانا پڑے تو بھی ویسے ہی کریں، لیکن کھانے کی آواز باہر نکلنا یہ شائستگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ ایک سانس میں پورا گلاس پانی پینا یہ بھی جانوروں کی حرکت ہے۔ اونٹ ایک سانس میں کئی لوٹے پانی پی لیتا ہے، تو اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، منع کیا گیا ہے۔ 3 سانس میں پینے کی کوشش۔ پانی کے برتن میں سانس لینا بھی نہیں ہے اور سانس چھوڑنا بھی نہیں ہے، پھونک مارنا بھی نہیں ہے۔ پانی پینے کا جو برتن ہے اگر وہ پھٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو جس جگہ ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پینا یہ بھی
وقار کے خلاف ہے۔ طبعی حیثیت انسان کے جسم کو نقصان دینے والی حرکت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو چھچورے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں۔ تہذیب والا سلیقہ مند انسان کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتا ہے۔ پانی پیتے وقت جسم کے اعضاء ڈھیلے ہوں تو بہتر ہے، اور وہ کب ہوں گے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں ہوتے۔ یہ بات کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہ انسان کی طبیعت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ہاں، جہاں پر انسان بس اسٹینڈ میں ہو یا ایسی جگہ پر جہاں لوگ لائن میں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، یہ موقع رہتا ہے کعبۃ اللہ میں جب زمزم کے نلوں سے پانی پکڑ کر پیتے ہیں تو اس وقت لائن میں لے کر زمزم لے کر پیتے ہیں لوگ، تو ایسے موقع پر وہاں بیٹھ جائیں گے تو دوسروں کو لینا مشکل ہوگا۔ وہاں کھڑے کھڑے پی کے نکلنا چاہیے۔ ہر آدمی بیٹھنا شروع کر دے تو پیچھے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ زمزم کا پانی برکت، دعا اور تعظیم کی خاطر کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دسترخوان اٹھانے سے پہلے خود نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی ایک فرد دسترخوان پر سے اٹھ جائے، اس کے حوالے برتن کر دیں، گلاس اور پلیٹ، کھانا، مشقاب جو بھی بچا ہے سب اس کے حوالے کر دیں، پھر آخر میں خود کپڑے سے یا کسی اور چیز سے دسترخوان صاف کر کے دسترخوان بھی اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیں، پھر آخر میں خود اٹھیں۔ یہ اصل ادب ہے، اور یہ ادب آج کل تو دیندار گھرانوں میں بھی نہیں ہے۔ سب جگہ پر لوگ کھاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ 2-2 گھنٹے بھی دسترخوان ایسے ہی بچھا رہتا ہے۔ کیا خاک دینداری آتی ہے نہیں معلوم۔ بیسک چیزیں بھی انسان اپنے دیندار ہونے کے نام پر گھر میں اپناتا نہیں ہے، برتتا نہیں ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بچے ہوئے کھانے اور پانی کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے تاکہ اس میں دھول، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی ایسی چیز نہ پڑ جائے جو انسان کے کھانے کو خراب کر دے۔ آخری ادب ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ کھلایا اور پلایا ہے۔ ایک نوالے کا بھی ہم حق نہیں رکھتے ہیں، نہ ایک گھونٹ پانی کا ہم حق رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کھلا پلا رہا ہے اپنے فضل سے کھلا رہا ہے۔ ہماری حرکتیں، ہمارے گناہ، ہماری تنہائیاں، ہماری عبادت، اس کی بدولت اگر اللہ سے کھانا مانگنا شروع کریں تو ایک نیکی بھی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک نوالا کھانا مل سکے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کھلا رہے ہیں اپنے کرم سے کھلا رہے ہیں۔ کتنے لوگ وہ نہیں ہیں، ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں کہ حلق کی نالی ایسی ٹائٹ ہو گئی کہ پانی کا گھونٹ نہیں اترتا ان کو۔ آہستہ آہستہ پانی پینا پڑتا ہے، جیسے چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں جیسے پانی لیتی ہے ویسے تھوڑا تھوڑا پانی پینا، پانی بھی انہیں اٹک جاتا ہے، تو کیسی بیماری ہوگی۔ بعض بچوں کو ایسے بھی دیکھا، ایک مفتی صاحب سنانے لگے خود ان کے بیٹے کا واقعہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد حلق کی نالی بند ہو گئی، کھلی نہیں، آپریشن کرانا ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن سے بھی نہیں ہوگا، بس انتظار کرنا پڑے گا۔ کب تک؟ 2 سال تک۔ تو 2 سال ہم نے اپنے بچے کو دیکھا جیسے دوائی ڈالنے کے لیے پلاسٹک کا ٹینک ڈالنے کا آتا ہے آلہ، اس سے ہم خطرہ اپنے بچے کو دودھ ڈالتے تھے، وہ بھی اتنی مشکل سے جاتا تو گلے کی رگیں پھول جاتی تھی بچے کی۔ تو ایسے ہم نے 2 سال، اب اتنا آہستہ آہستہ خطرہ ڈالیں گے، پیٹ کب بھرے گا بچے کا؟ تو اسے دودھ پلانے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ اب پھر بھوک لگی، پھر اٹھ گیا، پھر رات کے 2 بجے پھر بیٹھو، 1 گھنٹے تک اسے دودھ پلاتے رہو، کبھی ماں لے کبھی باپ پلائے۔ اللہ نے کتنی بیماریوں سے بچا کر کھلایا پلایا ہے۔
اس لیے اپنی پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بیماروں کو دیکھنا، ہاسپٹل کا چکر لگانا، کبھی دیکھنا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا حضرت نے لکھی ہے یہاں پر۔ یہاں تک کھانے کے آداب ہوئے۔ ان آداب کو نوٹ کر کے آدمی وقتاً فوقتاً کبھی گھر میں بیٹھ کے کھانے سے پہلے آداب کا مذاکرہ کر لے کہ ہم ایک مسلمان کھانے کی طرح کھا رہے ہیں یا مسلمانوں کی شکل میں یہودی اور ہندوؤں کی طرح کھا رہے ہیں، کیا آداب ہمارے میں ہیں اور کن آداب کو ہم چھوڑ کے کھا رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے آداب، جس کی دعوت کی گئی اس نے قبول نہیں کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ بعض مرتبہ دعوت قبول نہ کرنے سے دعوت دینے والے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دعوت قبول نہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم ہر ایک کے گھر کو نہیں جاتے، ہر ایک کا قبول نہیں کرتے، ہر ایک کا نہیں کھاتے، تو سامنے والے کو گویا وہ چھوٹا سمجھ لیا، بے حیثیت سمجھ لیا۔ کوئی بڑا آدمی بلایا تو دیکھیں گے، تو اس کے اندر تکبر آ گیا کہ ہر کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس لیے قبول نہ کرنے میں سامنے والے کی دل آزاری ہے اور خود کا تکبر داخل ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبول نہ کرنے والا رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ البتہ آج کل کی جو دعوتیں ہیں، اسراف، فضول خرچی، وہاں پر ویڈیوگرافی، اختلاط مرد عورت کا، اور کہاں سے کھلا رہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا، حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، محنت کا ہے کہ خیرات کا ہے، لون کا ہے کہ قرضے کا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہر کسی کا کھانا نہیں چاہیے۔ کھانے کے نوالوں پر تقوی طہارت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی کسی آیت میں نہیں فرمایا کہ حلال کھاؤ، بلکہ اللہ نے حلال سے 10 قدم آگے بڑھ کر کلوا من الطیبات، طیب جو ہے وہ حلال سے بھی آگے کی چیز رہتی ہے۔ جتنا پاکیزہ غذا اور نوالا رہے گا اتنا تقوی اندر آئے گا۔ اسی لیے اصحاب کہف 310 سال سو کے اٹھنے کے بعد اپنے دوست کو بھیجا کھانا لانے کے لیے، فانظر ایھا ازکا طعاما، ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ جو غذا ہو سکتی وہ لے کے آؤ۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس سے کہ 300 سال سو کے اٹھنے والا اپنے نوالے کی فکر کر رہا ہے کہ غلط روٹی غذا ہمارے حلق سے نیچے نہ جائے۔ اب تو لوگ بے تکا کھا کے سوتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ معمولات میں دل نہیں لگتا، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی۔ رات کے 12 بجے ہوٹلوں کی چائے پی کے سو اور پھر معمولات کی توفیق ملے گی۔ رات کے 12 بجے ہوٹلوں کی گپ شپ کرتے رہو اور پھر صبح تہجد کی توفیق ملے گی، خاک تھوڑی ملے گی۔ بازاری غذاؤں کا خطرناک اثر پڑتا ہے۔ اصل سلوک میں چلنے کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کو پانے کا احساس ہی نہیں ہے۔ جیسے روٹین زندگی سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے، بیت سے پہلے ہوٹلوں کی، دوستوں کی، چائے کی، بنڈیوں کی چلتی ہے، وہ سب چلتی بھی رہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئے، اور پھر معمولات اور مراقبے کی ایسی پابندی ہو گویا کہ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب تھی۔ یہ حماقت والے تصورات ہیں۔ کچھ تو بھی تبدیلی لانا پڑے گا، کوئی بھی تو چیز چھوڑنی پڑے گی آدمی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرام سے بچنا ہے تو حلال کو بھی دیکھ دیکھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ حرام سے بچنے کے لیے ہم نے حلال کے بھی 9 حصے چھوڑ دیے، یعنی 10واں حصہ حرام ہے تو 9 حصے حلال ہیں، تو ہمیں 10ویں حصے سے بچنا ہے، لیکن اس اندیشے سے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ہو گیا ہو، تو ہم نے 9 حصے بھی حلال کے چھوڑ دیے۔ ایسے تقوی کو اختیار کیا ان لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود لکھا ہے کہ میں کبھی بستر پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بستر پر کوئی کھجور پڑا ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے،
اور وہ کھجور اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہوں کہ کھا لوں، پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں صدقے کا ہو سکتا ہے اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، پھر وہ کھجور بازو رکھ دیتا ہوں۔ یعنی ازواج مطہرات کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بھوک ہے، کھجور اٹھا کر کھانے کو من کر رہا ہے، پھر خیال آ رہا ہے کہ صدقے کا ہو سکتا ہے، رکھ دیتے ہیں بازو۔ تو اندازہ کریں کہ کیسا احتیاط برتی ہے آپ علیہ السلام نے۔ اب تو لوگ مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، چائے پلاؤ، ہوٹل کو چلو، فلاں جگہ لے جاؤ، بہت دن ہو گیا تمہارے ہاتھ کا کھائے ہوئے، بہت دن ہو گیا تمہاری چائے پیے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے کیسے بولتے ہیں لوگ آپس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ یعنی مہمان کا اکرام ایمان کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی اچانک کوئی مہمان آ جائے تو بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، کیا بے وقت آ گئے، اچانک آ گئے۔ ہاں جن کے یہاں مصروفیت ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظام تھا، مصروف ترین شخصیت ہے، نظام بنا رکھا تھا، آنے سے پہلے اطلاع کر کے آؤ، ٹائم لے کے آؤ، کتنے دن رہنا ہے، کب آنا ہے، سب۔ تو ان حضرات کو اختیار ہے کہ ہر بے وقت آنے والے کو دھکا مار کے بھگا دے، چلے جاؤ یہاں سے، جب بولے جب آؤ۔ چونکہ لوگ فالتو ٹائم ضائع کرتے ہیں آ کے بلا وجہ کے۔ یہی مسئلہ فون کے سلسلے میں بھی ہے، بلا وجہ کے ہر کسی کو فون کرنے کی اجازت نہیں رہتی ہے۔ مہمان کے اکرام میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کے لیے جلدی سے کھانا تیار کر دے، مہمان کو کھانے کا انتظار نہ کرائے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ فما لبث، نہیں رکے، جلدی کی، دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، اور جلدی سے بھنا ہوا بچھڑا لے کے آئے۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ جیسے ہی وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں مہمان بن کے آئے تو فوراً آپ نے کھانے کا انتظام کیا۔ تو مہمان کے سامنے کھانا جلدی تیار کرنا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کی ایک خوبی اور صفت ہے۔ مہمان کی خاطر پرتکلف کھانے کا اہتمام ایک دن ایک رات تک ہونا چاہیے، یہ اخلاق اور تہذیب کا حصہ۔ یعنی جب پہلا دن ہے اس دن ہم گوشت بنائیں، بریانی بنائیں، اچھا بنائیں، جو ہمارے گھر میں اچھا بننا شمار ہوتا ہے اس معیار کا بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے مہمان کا دل خوش ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ آدمی کو جب دسترخوان اچھا ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے انہیں بشاشت ہوئی، اس واسطے یہ سارا انتظام ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، سادہ سیدھا ہے، وہ بھی بہت دیر سے کر رہے ہیں، بہت مصیبت سے کر رہے ہیں، تو مہمان اپنی اس میں انسلٹ محسوس کرتا ہے، بے عزتی۔ کیا ایک وقت کا کھانا ہمارے گھر پہ نہیں تھا کہ ہم اس کے گھر پہ کھانے کے لیے آئے؟ جو ایسا رویہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم کھانے کی خاطر نہیں آئے، تمہاری محبت میں آئے، تم سے ملنے کے واسطے آئے۔ اور آج انسان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ کون کس کو ٹائم دے گا، کون کس کو محبت دے گا۔ تو ہم ٹائم نکال کے تمہارے پاس آئے ہیں، تو تمہارا یہ رویہ ہے کہ تم اعراض کر رہے ہو، بیزارگی دکھا رہے ہو، تو مہمان ایک دن بھی نہیں رکے گا جو شریف اور عزت دار ہوگا۔ اور مہمانی 3 دن تک ہے، یعنی اگر مہمان کہیں پر رکنا چاہے مہمان بن کر تو 3 دن تک رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد نہیں رکنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر وہ چاہے کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو، اگر رکے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میزبان کے صدقے خیرات پہ پل رہا ہے، اب اس کی وہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ مہمان جو مصیبتوں کا صدقہ نکال کے ڈبے میں ڈالنا، کسی غریب کو ڈالنا ہے نا، وہ مہمان کو ڈال دے رہا، بس ختم، وہی حیثیت ہے بس۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے۔ اور یہ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، مہمانی 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ تو آپ غور کر لیں صدقہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اب مہمان رکے گا تو میزبان کو ڈسٹرب ہوگا، اس کے معمولات میں خلل پڑے گا، حرج ہوگا اس پر، اب وہ مصیبت سمجھ کر خدمت کرے گا۔ اس لیے
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سسرال کے یہاں جائے تو بھی بس 3 دن رہنا چاہیے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آ جائیں۔ بعض بے شرم رہتے ہیں، ہفتے ہفتے جا کے سسرال پہ پڑے رہتے ہیں، اس میں عوام بھی داخل ہیں، اہل علم بھی داخل ہیں۔ مہمان مہمان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لوگ بولیں کہ رشتہ داری ہے، فلاں ہے۔ ہاں اگر منت سماجت کی جائے یا بار بار اصرار کیا جائے یا وہاں پر ہماری گھر والی اور بچے بھی رہتے ہوں ساتھ میں، تو ایسے موقع پر اب ہم اصل نہیں ہیں، اس موقع پر ان کی بیٹی اصل ہے، وہ اپنی بیٹی کو رکھ لیں گے 1 ہفتہ بھی۔ اب جو داماد رہے گا نا وہاں پر، وہ بیٹی کے طفیل رہے گا وہاں پر۔ تم چلے بھی جاؤ نا وہاں پر، وہاں سے چلے بھی جاؤ تو فرق نہیں پڑے گا، اگر بیٹی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اتنا اصرار بھی نہیں کریں گے، 3 دن تک بہر صورت اصرار کریں گے، اس کے بعد اصرار بھی نہیں کریں گے۔ اب جو وہاں پڑے رہیں گے نا وہ طفیلی بن کے پڑے رہیں گے، اصل تو بیٹی ہے جس کی دعوت کی جا رہی ہے، ہم بس طفیلی ہیں، اس کے صدقے سے ہمیں بھی مل جا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی صدقہ اتنی بڑی ہے کہ بھئی مزے کا کھلا رہے ہیں، تو صدقہ ہی، چاہے کتنے بھی مزے کا کھاؤ، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ بہت سے ہوٹلوں کے سامنے مالدار لوگ جو ہے ہوٹلوں کے ٹوکن غریبوں کو دے کے چلے جاتے ہیں کہ جا کے جو کھانا ہے کھا لو، تو وہ بھی بہترین ہوٹلوں کا کھانا رہتا ہے، لیکن ہے صدقے کا ہی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے مہمان کے سامنے خود کھانا رکھے اور اس کی خدمت خود کرے، یہ تواضع میں داخل ہے۔ عام طور سے میزبان جھکنے نہیں ہوتا اس کو، ارے لاؤ رکھو فلاں کرو یہ کرو، بولتے ہی رہتا، لیکن خود اٹھتا نہیں ہے، یہ متکبر ہونے کی علامت ہے۔ اپنے سے کرنا، اور جب وہ کر رہا ہے تو اس کے دوسرے احباب بھی ساتھ دیں گے، کریں گے۔ بعض مشائخ کا معمول تھا کہ اگر کوئی صاحب نسبت شیخ مہمان ہو کر ان کے گھر آتے تو ان کا کھانا سر پر رکھ کر لے جانے کو اپنا اعزاز سمجھتے، سر پر رکھ کے لے جانا، کہ میں جس کو لے جا رہا ہوں وہ شخصیت اتنی بڑی ہے، صاحب نسبت ہے، اب میرا اعزاز یہ ہے کہ میں سر پہ رکھ کے لے جاؤں، اس کو بولنا نہیں ہے۔ بلکہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور شیخ گزرے ہیں، ان کے معمولات میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے مشائخ کے یہاں کھانا لے جاتے تو سر پہ کھانا رکھ کے لے جاتے۔ مہمان کے ہمراہ کھاتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اپنے بھائیوں کا اکرام کرتا ہوں اور ان کے لیے باعث فرحت ہوتا ہوں۔ مہمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے جو تکلف کرتے ہیں، کھاتے نہیں، دالیں تو ہی کھاتے، نہیں تو نہیں لیتے۔ ایسے اگر ہیں کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں اور کہیں کہ بھئی آپ اپنے حساب سے کھائیں، تکلف نہ کریں، ہم یہاں نہیں رہیں گے، جو ہے سب رکھ دیا ہم نے، آپ کو ضرورت پڑے تو آواز دے دیں، یہ بچہ کھڑا ہے یا فلاں صاحب پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو لا کے دے دیں گے، ہم باہر بیٹھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر مہمان ایسا ہو کہ بھئی ہم ساتھ بیٹھ کر اسے ڈالیں اور کھلائیں تو وہ بے تکلف جتنا ہو پیٹ بھر کے کھانا وہ کھاتا ہے، تو ایسے موقع پہ میزبان کو بھی ساتھ بیٹھ جانا چاہیے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھائے۔ ہم اگر نہیں رہیں گے تو ہوتا بھی ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ اگر ہم دسترخوان لگا کر کسی بھی کام والے کو بول دیے، خادم کو بول دیے، بچے کو بول دیے بھئی تم مہمانوں کو کھانا کھلا دو، ہم بعد میں آتے ہیں، تو اس میں ایک لحاظ سے مہمان کی بے اکرامی بھی ہے، یعنی ہمارے آنے، ہمارے ساتھ بیٹھنے، ہمارے ساتھ کھانے میں تمہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اپنے حساب سے تم رہ رہے ہو، جبکہ اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے ساتھ وقت بتایا جائے، جماعت کی برکت حاصل ہو، یعنی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کوئی مروت کی بات نہیں ہوگی کہ انسان کوئی آدمی اس کے بھائی سے یعنی مسلمان ہم سے ملنے کے لیے آئے، ہم اس سے منہ موڑ کر نفل نمازوں میں مشغول ہیں، یا اس کا بھائی اس کے سامنے کھانا رکھے اور یہ نفل روزوں کی وجہ سے کھانے تیار نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اچھے اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ روزے دار اور قیام کرنے والا جو درجہ حاصل کرتا ہے، یعنی رات میں تہجد پڑھنے والا، دن میں روزے رکھنے والا جو
مرتبہ اللہ کے نزدیک پاتا ہے، وہی مرتبہ بندہ اپنے اچھے اخلاق سے پا لیتا ہے۔ اس واسطے میزبان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی نفل روزوں اور رات کی تہجد کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنے میں ہمیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ بھئی میں روزے تو نہیں رکھ سکتا، میں نفلیں تو نہیں پڑھ سکتا، کم از کم اس کی اچھی سے عزت کر لوں تاکہ وہ ثواب مل جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے پہلے فروٹس رکھے جائیں، میوہ جات، بعد میں کھانا پیش کیا جائے۔ طریقہ یہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ مہمان کو کیا سمجھتے ہیں، میزبانی کے آداب کہاں سے سیکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بالعموم۔ سب سے پہلے اگر فروٹ رکھے بھی جائیں تو بولتے ہیں کہ بھئی ابھی کھانے کا وقت ہے، فروٹ بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانا کھائیں گے۔ فروٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا چیز ہے، بعد میں کھائے جانے والی چیز ہے، حالانکہ کھانے سے پہلے فروٹ ہی کھانا صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اس میں اکرام بھی ہے، اور یہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اس میں اللہ نے ترتیب میں پہلے ہی سے ذکر کیا کہ جنتیوں کو پہلے جو میوہ انہیں پسند ہے وہ پیش کیا جائے گا، پھر پرندوں کا گوشت جسے وہ چاہتے ہیں وہ پیش کیا جائے گا۔ تو گوشت یہ کھانا ہے، اور اس کھانے سے پہلے میوہ جات اور فروٹس پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ترتیب جنتیوں کی ہے۔ یہی ترتیب دنیا میں بھی ہونی چاہیے کہ پہلے فروٹس رکھے جائیں، بعد میں کھانا رکھا جائے۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ ترتیب بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ کھانے اس وقت انسان کو بیمار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کھانا چاہے کتنا بھی لذیذ ہو، وہ انسان کو بیمار کر رہا ہے۔ اب تھوڑی بہت صحت باقی رہ سکتی ہے تو وہ فروٹس کے ذریعے سے ہے بس۔ اور ایسے بھی لوگ رہتے کہ بھئی اگر 2-4 فروٹس زیادہ کھا رہے ہیں تو ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا، اب پورے فروٹس ہی کھا رہے ہیں، کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں۔ ارے فروٹ سے بہتر کھانا کون سا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت کی، بڑی مقدار میں کھانا بنا کے پیش کیا، تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ ابو اسحاق آپ ڈرتے نہیں ہو کہ اس قدر اسراف ہو رہا ہے تم سے؟ تو حضرت سفیان ثوری سے حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا مہمان کے کھانے میں جتنا بھی خرچ ہو اسے اسراف نہیں کہا جاتا۔ تو مطلب ہے کہ اس میں وسعت ظرفی اور سخاوت مقصود ہے، بتانا، کنجوسی نہیں کرنا مہمان کے سامنے۔ مہمان آتے ہی کبھی کبھار ہیں بس، ہم اپنی زندگیوں پہ تو ہزاروں ایسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ جب ہم مہمان بن کے جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی اخلاق سے پیش آئے گا۔ ایک سخی آدمی نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی اور نان بائی کو بلا کر کہا کہ تمہارے پاس جس قسم کی روٹیاں ہوں وہ سب مہمانوں کو پیش کر دو۔ جب مہمان کھانے سے فارغ ہونے لگے تو اس سخی نے گھٹنے ٹیک کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا اللہ تم پر برکت فرمائے، میری مدد کرو، مزید کھاؤ اور خوب کھاؤ، آپ جتنا کھائیں گے مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ یعنی پچھلے واقعے سے بتانا یہ ہے کہ آدمی کو استطاعت ہے تو خوب کھلانا چاہیے مہمان کو۔ اگر میزبان غریب ہے تو اسے مہمان نوازی کے سلسلے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ قرض لے کر، کسی سے ادھار مانگ کر، کوئی گھر کی چیز بیچ کر ایسے طریقے سے دعوت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ، آج کل کی شادیوں میں تو وہ موضوع ہی اتنا ہے کہ دماغ خراب ہو جائے گا، اس لیے شادیوں کی دعوتیں تو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ قریبی آدمی ہو اور اس کا معاملہ پورا ہمارے سامنے واضح ہو، ورنہ تو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا 3 شرطوں پر دعوت قبول کرتا ہوں۔ نمبر 1، تو بازار سے کچھ نہیں لائے گا۔ نمبر 2، گھر میں جو ہے اسے سب اکٹھا نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اپنے اہل و عیال کو کھانا تیار کرنے میں تکلیف نہیں دے گا، تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔
اب بتائیے بازار سے کچھ لانا ہی نہیں ہے تو اب گھر میں کیا رہے گا انسان کے؟ عام طور سے سادہ سیدھا ہی رہتا، ہر ایک کے گھر میں آلریڈی گوشت ہو، آلریڈی مسالے ہوں، آلریڈی فلاں، ایسا تو نہیں ہوتے۔ تو جو جتنا سادہ ہے اتنا، اور پھر گھر میں جو ہے وہ پورا بھی نہیں لانا، تھوڑا ہی لانا بس۔ وہ تھوڑا بھی لانے میں گھر والوں کو تکلیف نہیں دینا، تو میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ تو یہ مہمان کے اخلاق ہیں۔ یہ سکھایا کہ غریب آدمی کو دعوت دینے میں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں مہمان آئے تو انہوں نے جو کا ایک ٹکڑا اور روٹی پیش کی، اور جو سبزی وہ بوتے تھے وہ سامنے رکھی اور فرمایا کھاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا۔ مطلب جو کے روٹی کی ٹکڑا رکھا، اور جو سبزی اور ترکاری وہ خود اگاتے تھے وہ توڑ کے لا کے سامنے رکھے، بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ میں کروں تو چونکہ مجھے معلوم ہے بیجا تکلف کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس واسطے میں تکلف نہیں کیا، جو ہے وہ لا کے پیش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جو موجود ہوتا یہی پیش کرتے، صحابہ اکرام۔ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوتے، معمولی کھجوریں ہوتی، بس وہی پیش کر دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کھانے کے لیے داخل ہو اور کھانا کھائے تو وہ چور بن کر اندر گیا اور لٹیرا بن کر باہر نکلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بن بلائے دعوت میں جانا نہیں چاہیے، طفیلی بن کے نہیں جانا چاہیے، بلائے تو ہی اور صاف اجازت ملنے پر ہی جانا ہے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ نے ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا میں، انہوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک رکھا، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے کہا اگر نمک کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو بہت مزہ آتا۔ تو حضرت سلمان فارسی باہر گئے اور لوٹا جو وضو بنانے کا تھا ان کا کسی دکاندار کے پاس گروی رکھا، پھر پودینہ خرید کر لائے۔ جب ہم کھا لیے تو میرے ساتھی نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جو روزی دی ہے، جو کھلایا ہے، ہم اس پر قناعت کر رہے ہیں، یہ دعا کرنے لگاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے قناعت نہیں کی، اگر دی ہوئی روزی پر تم قناعت کرتے تو پھر میرا لوٹا گروی رکھ کر تمہیں پودینہ لا کر دینے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے، ایک زائد چیز بھی مانگنا میزبان کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ یہ رہا تو اچھا ہے، وہ آج کل جیسے نیمبو مانگتے ہیں، پیاز مانگتے ہیں، دہی مانگتے ہیں، کچھ تو بھی مانگتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کا دل تنگ ہو جائے، بخاری کی روایت ہے۔ اب وہ ہر ایک کے لحاظ سے، اگر کوئی میزبان ایسا ہے کہ بھئی ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، اس کی مصروفیات ایسی ہیں، 1 گھنٹہ رہنا نکل جانا بس، اگر کوئی ہے آدھا دن رکھنے تیار ہے، آدھا دن رہے نکل گئے بس، جتنا راحت میزبان کو اتنی ہی دیر مہمان وہاں پر رکے۔ اگر مہمان میزبان کی خاطر مہمان اور میزبان میں خوب بے تکلفی ہے تو مہمان کو چاہیے کہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار بھی کر دے، یعنی دونوں میں اچھی دوستی ہے یا رشتہ داری ہے اور خوشی ہوتی، میزبان بول کے اگر کچھ منگوا لیتے ہیں تو میزبان کو خوشی ہوگی، مہمان اگر بول کر کچھ منگائے گا تو وہاں بولنے کی اجازت ہے۔ اب ویسا تعلق کہاں کس کے ساتھ رہا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زعفرانی کے یہاں مہمان ہوئے، ایک شخص تھا جس کا لقب زعفرانی تھا۔ جمعہ کے روز دونوں نماز کو آنے لگے تو زعفرانی اپنی باندی کو رقعہ بنا کر دیا اور کہا کہ فلاں فلاں کھانا تیار کر دو، چٹھی میں لکھ کے دے دیے۔ حضرت امام شافعی مہمان ہیں اس کے۔ ایک دن امام شافعی نے اس لونڈی کو بلایا، نوکرانی کو، اور جو کھانا بنانے کی جو لسٹ تھی اس میں اپنی پسند سے ایک کھانے کا اضافہ کر دیا کہ یہ بھی بنا کے لاؤ۔
تو جب دسترخوان پر دیکھا کہ زعفرانی نے کہ نیا کھانا بنا ہے آج اور ڈش نہیں بنی ہے، تو حیرت ہوئی کہ میں نے تو کچھ اور لکھ کے دیا تھا، یہ کون بنا کے لائے؟ تو باندی نے کہا کہ یہ کھانا خود امام شافعی نے اپنے ہاتھ سے اس میں اضافہ کیا کہ آج یہ بنا کے لاؤ۔ تو اس نے کہاں ہے وہ چٹھی، لکھاؤ مجھ کو۔ تو اس نے دکھایا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں تحریر کیا ہے تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں باندی کو آزاد کر دیا کہ آج میرے مہمان نے دل کھول کے گویا کہ اپنا کھانا کھایا ہے، انہیں جو پسند تھا وہ کھایا ہے۔ اس خوشی میں اس نے باندی کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے بغداد کے مغربی حصے میں باب الشعیر کے پاس ایک دروازے کا نام ہے باب الشعیر، جیسے یہاں حیدرآباد میں بھی پرانی حویلی، پرانا دروازہ، فلاں پل، یہ پل جیسے نام رہتے ہیں، ویسا باب الشعیر ایک دروازہ ہے، اس کے پاس ورب الزعفرانی کے نام سے ایک جگہ مشہور ہے۔ یہ اسی زعفرانی کی جگہ تھی وہ، جہاں پر اس نے مہمان نوازی کی تھی۔ تو بے تکلفی ہے تو مہمان بول کر کھانا منگوا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی جائز خواہش پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کریں گے، اور جو اپنے مومن بھائی کو خوش کرے گا تو اللہ اسے خوش کر دیں گے۔ تو اس میں مہمان کو خوش کرنے کی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو اس کی چاہت کے مطابق لذیذ چیزیں کھلایا، پسند کی چیزیں کھلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں دیں گے، گناہ معاف کریں گے، اس کے درجے بلند کریں گے، اور جنت الفردوس سے اللہ اسے کھلائیں گے۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو جائے تو خود ہاتھ دھلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اکرام میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کھانے پر جمع ہوئے تو حضرت ثابت نے تشتری بڑھائی تاکہ ہاتھ دھو لیں، تو وہ رک گئے، دوست جو تھے وہ رک گئے۔ تو حضرت انس نے فرمایا تمہارا بھائی تمہارا اکرام کر رہا ہے تو اس کی عزت افزائی کو قبول کرو۔ جیسے رہتے ہوئے ہاتھ دھلانے واسطے کوئی پانی ڈالنے آیا تو پلیٹ لے لے رہے ہیں، گلاس لے لیں، لاؤ ہم دھو لیتے، تم بیٹھو وہیں پر، اس سے تھوڑی سی دل شکنی ہو جاتی ہے۔ ڈال رہا ہے تو ٹھیک ہے دھو لیں، اور متکبر بھی نہیں بن جانا کہ ہم اتنے بڑے بن گئے کہ لوگ ہمارے ہاتھ دھلا رہے ہیں، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو عزت افزائی قبول کرو اور رد نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ اکرام کر رہا ہے کہ مہمان کا ایسا خیال کرنا چاہیے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے وقت کے محدث ابو معاویہ، نابینا تھے، یہ محدث تھے، ان کو کھانے پر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تشتری ہاتھ سامنے رکھ کر خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی ڈال کر ہاتھ دھلایا۔ جب یہ فارغ ہوئے تو پوچھا ابو معاویہ آپ جانتے ہو کہ آپ کو کس نے ہاتھ دھلایا ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، نابینا تھے وہ۔ کہنے لگے امیر المؤمنین نے ہاتھ دھلایا ہے آپ کو۔ پھر خود فرمایا تو انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین تم نے علم کی عزت کی ہے، میری نہیں ہے، میں محدث ہوں تو علم حدیث میرے پاس ہے، اس کا تم نے اکرام کیا ہے۔ جب تم نے حدیث کا اکرام کیا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارا بھی اکرام کرے اور تمہیں بھی عزت بخشے۔ تو مہمان کو ہاتھ دھلانا یہ عزت میں داخل ہے۔ کھانے کے بعد مہمان کو خلال پیش کرنا چاہیے۔ دانتوں میں جو کاڑی کی جاتی ہے، گوشت وغیرہ جو دانتوں کے درمیان رہ جاتا ہے، وہ بعض لوگوں کو خلال کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سخت ضرورت رہتی ہے، ورنہ انگلیوں سے ہاتھ ڈال کے ادھر ادھر سے آدمی کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ نکالنا ضروری بھی ہے۔ اگر یہ خلال اور گوشت کے وہ ٹکڑے، کھانے کے ذرے اگر دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں تو اس سے دانت جلدی سڑ جاتے ہیں، کیڑا اسی وجہ سے پکڑتا ہے۔ تو کھانے کے بعد خوب اچھی طرح کلی کرنا، خوب خلال کرنا، دانت بلکہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دانتوں کا خلال کرنا، یہ دانتوں کی حفاظت ہے۔ خلال کی وجہ سے دانتوں سے جو نکلے ہوئے ذرات ہیں اس کو نگلنا نہیں چاہیے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اسے پھینک دینا اور خوب اس کے بعد پھر کلی کرنا چاہیے۔ یہ مہمان کو جب رخصت کرنے لگیں، اگر استطاعت ہو تو انہیں ہدیہ دے کر رخصت کرنا مہمان کو، اگر نہیں ہے تو کم از کم مہمان کے جوتے سیدھے کر دینا، اور اس جوتے سیدھے کرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھنا۔
مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مرد کو رخصت کرے تو اس وقت مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائیں، وہاں سے ان کو رخصت کر کے آئیں۔ یہ اکرام اور عزت میں داخل ہے۔ جہاں سے وہیں بھگا دیے، وہیں سے بھیج دیے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔